صاحب کہ جو تردید پہ تردید آ رہی ہے قریشی صاحب کی طرف سے کہ کسی قسم کے پاک انڈیا مذاکرات نہیں ہو رہے، اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پاکستان حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ میں اب اس پہ کیا کہوں، یعنی مذاکرات میں تو کسی کو شبہ ہی نہیں ہے کہ ہو رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات والوں نے اس کا اعلان کر دیا۔ او بھائی اپنی قوم کو اعتماد میں لو، اگر بات چیت کر رہے ہو تو قوم کو اعتماد میں لو۔ کیا انہوں نے ہمیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوگا، اللہ بہتر زندگی، کسی کی بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ 2-3 سال وہ آپ کو انگیج رکھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنے میں وہ تیاری کریں گے کہ بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسلحے کی خریداری پہ صرف کریں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جو لوگ انڈیا پاکستان ٹریک 2 مذاکرات میں شریک ہوتے رہے ہیں، سیمینارز میں شریک ہوتے رہے ہیں، جن کی انڈین جرنلسٹوں سے ملاقاتیں ہیں، انڈین پولیٹیشین سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں مری مکھی وہ دینے کو تیار نہیں۔ تو ہم کس لیے پھر آمادہ ہو گئے؟ انہوں نے تو انگیج کیا، ہم اس لیے آمادہ ہو گئے نا کہ ہم تو ہر وقت آمادہ ہے نا جی۔ ہم جو امریکہ نے کہہ دیا، روس نے کہہ دیا، چین بھی ویسے کہہ رہا ہے، تو اپنا اور ملکوں نے ہم سے کہا، تو ہم ان سے کہیں کہ جناب والا 370 تو امپلیمنٹ کریں نا دوبارہ، جو ان کا اصل موقف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرسوں کا واقعہ ہے، میں اس ہوٹل میں ٹھہرتا رہا ہوں، ایک بار نہیں بار بار میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، سوائے کور کمانڈر کوئٹہ کے کسی جگہ کی سیکورٹی اتنی سخت نہیں ہے جتنی اس ہوٹل کی ہے۔ 10 منٹ ہمیں لگ جاتے تھے وہاں جانے میں۔ ایک دفعہ جب میں ایک سیمینار کے لیے گیا تھا اور وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو میں نے انکار کر دیا وہاں ٹھہرنے سے۔ میں نے کہا 10 منٹ لگتے ہیں، فیکس کا یہاں کوئی اچھا بندوبست نہیں ہے۔ فیکس پہ بھیجتے تھے اس وقت، یہ موبائل پہ تو 2-3 سال پہلے یہ واٹس ایپ کا اتنا رواج نہیں ہوا تھا، تصویریں بنانے کا ہمیں آتی بھی نہیں تھی بنانی۔ تو وہاں پہ آدمی کیسے داخل ہو گیا؟ اور اس وقت جب چینی سفیر کو آنا تھا، یعنی افغانستان سے ٹیررسٹ آتے رہیں اور چینی سفیر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں اور جناب اور جگہ پہ دہشت گردی کرتے رہیں، اور آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور شاہ محمود صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ملو ہیں، احمق ہے ساری قوم۔ اور کشمیریوں کو آپ نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اس کا سودا تو اور کشمیریوں کو ان سے اعتماد میں لے کے کریں نا۔ دیکھیں بات چیت بعض اوقات کرنی پڑتی، میدان جنگ میں بات چیت ہوتی ہے۔ اپنا صلاح الدین ایوبی بھی بات کر رہا تھا، ٹیپو بھی بات کر رہا تھا، قائد اعظم بھی بدترین حالات میں بات کر رہے تھے۔ بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اثرات کیا ہے کشمیر پہ؟ آپ اس پہ یہ اپنی شرائط منوائیں جو ضروری ہیں۔ طالبان سے کہا امریکیوں نے کہ وہ بند کر دیں کارروائیاں، انہوں نے کہا کارروائی تو نہیں بند کر سکتے، اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا ہم نے کارروائی بند کر دی تو اس کا تو فائدہ اٹھائے گا اشرف غنی اور اقتدار میں زیادہ حصہ مانگے گا۔ اول تو ہم دینے نہیں چاہتے، دیں گے تو براہ راست حصہ دیں گے، اس لیے کہ میجارٹی کی تو سپورٹ انہیں حاصل ہے۔ 20 سال جنگ انہوں نے لڑی اور جنگ ہار چکے امریکی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہمیں وہ ہر طرح سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے روسیوں کا انٹرسٹ تو اور ہے یا چینیوں کا تو یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مطلب ہمارے قابو میں ہی ہیں، لیکن یہ کہ کیا کر لیں گے، یہ مطلب جب ہم چاہیں گے تو تھوڑا سا اور دبا لیں گے ان کو۔ چینیوں کو تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چینی یہ اگر $10 بلین کا اضافہ کریں گے وہ $20 بلین کا اضافہ کر دیں گے، ان کو کیا۔ اور امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اس علاقے کا تھانے دار ہو، ان کا بھی دباؤ ہے۔ اور امریکہ کے سامنے تو ہمارے لوگ ایسے عاجز ہیں نا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ مائی باپ ہے ان کا امریکہ۔ وہ لاہور کے ایک صوفی کہتے ہیں، درویش ہیں، وہ کہتے ہیں خدا پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ نہیں رکھتے۔ توکل چاہیے ہوتا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمزور تھا، مگر ان کے لہجے کی گن گھرج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیاقت علی خان کو امریکیوں نے مار تو ڈالا، مرنا تو اسی وقت تھا۔ لیاقت علی خان نے ٹریفک کے حادثے میں جہاں باغ ہو جاتے اگر شہید نہ ہوتے، وہ موت کا وقت مقرر ہے۔ انہوں نے امریکیوں کی بات نہیں مانی کہ ایران میں مداخلت کی جائے اور مصدق کو ہٹانے میں مدد کی جائے، ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق نے ان کی بات نہیں مانی کہ بھئی ان کی مرضی کی حکومت امریکہ میں، انہوں نے مار ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ مار ڈالا تو پھر امریکہ نے جیت لیا، پھر لے لیا افغانستان، فوج بھیج کے بھی نہیں لے سکے۔ طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے، یہ کمزور پڑ گئے ہیں، جھک گئے ہیں، اور نہ کشمیری لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا نہ قوم کو اعتماد میں لیا۔ اور حال تو عالی جناب آپ کا یہ کپاس کا سودا تو آپ کر نہیں سکتے۔ ایک دن سے فیصلہ کیا تو دوسرے دن ختم، اور دلیلیں کیا دے رہے ہیں؟ وہ ایک پوری فوج لگی ہوئی رائے عامہ کو ہموار کرنے میں۔ وہ سمجھتے ہیں قوم کیا بیوقوف قوم ہے، اس کو ہم سمجھا لیں گے کہ یہ 95% یورپ میں ان سے ٹریڈ ہے، یورپی ملکوں میں کہاں ٹریڈ ہوگی، ہمارا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم سے تو وہ کچھ منگوائیں گے ہی نہیں۔ میں ایک سکھ کو جانتا ہوں
جس نے کہا پاکستان کی آپ کو پتہ نا ہوم ٹیکسٹائل بہت اچھی ہے, کپڑے بہت اچھے ہیں, شلوار قمیض بہت اچھی ہے, بستر کی چادریں یہ وہ انڈیا سے بہت سپیریئر ہے. تو اس نے کہا, میرے دوست ہے جس سے اس نے کہا کہ تم جتنا مال بھیج سکتے ہو بھیج دو, جتنے کنٹینر چاہو. اس نے کہا کتنے؟ اس نے کہا 100 200 400 جتنے تم کر سکو, 2000. اس لیے کہ پرائز کا بڑا فرق تھا, کوالٹی کا بڑا فرق تھا. وہاں ایک بڑی مڈل کلاس ایمرج ہو گئی ہے اور وہ اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں, اور وہ اچھا کپڑا تو پاکستان میں بنتا ہے, موسم تو ایک ہی جیسا ہے زیادہ تر انڈیا کا جو علاقہ ہے. مگر یہاں پہ کپڑا زیادہ اچھا ہے. ایک تھان بھی نہیں منگوانا دیا اس کو. ٹریڈ جو انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں تو مال ہم خریدتے ہیں, وہ تو نہیں خریدتے. تو اس میں ہمارا فائدہ کیا ہوگا پھر؟ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارا فائدہ ایسے یہ جو حصہ سے کمتری ہے اس کا کیا علاج ہے؟ طاقت تو ایک نفسیاتی چیز ہے. وہ کہنے لگے رومیوں کی فوج تھی 90,000, مسلمانوں کی تھی 9,000. 9 اور 90,000 کا کیا مقابلہ؟ اور دیکھو آرگنائزڈ وار ہارڈنڈ آرمی تھی رومیوں کی بھی, ایران کو بھی شکست دے چکے تھے. تو کسی نے کہا جناب خالد بن ولید سے کہ رومی کتنے زیادہ ہیں, ہم کتنے تھوڑے ہیں. انہوں نے کہا چپ رہ, اگر میرے گھوڑے کے سم خراب نہ ہوتے تو یہ چاہے سے دگنی فوج لے دے. یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈ کرنے کا, تکبر نہیں تھا. اور میدان جنگ میں فخر جائز ہے, یاد رکھیں. اور جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پیسے ویسے لے لیں, یہ کریں جائیں وہ کریں. ان کے پیسے تو ہم ویسے ہی لے لیں گے جب ہم فتح ہی کر لیں گے. اتنا اعتماد, کوئی عزت نفس کا احساس نہیں ہے, اور میدان ہم وار کر رہے ہیں. کر کے دیکھ لیں, کر کے دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. مشرف نے کر لیا تھا نا. میں نے جناب خورشید قصوری سے کہا حضور والا امپلیمنٹ کون کرے گا؟ معاہدہ تو ہو گیا. اچھا, معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے لیکن طے ہو گیا تھا. انہوں نے کہا یہی ایک سوال ہے. ایک سوال جو میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں, فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. جو لوگ اس مغالطے میں ہیں نا کہ ہم انڈیا کے تھانے, بھائی پھر وہ آپ سے کہیں گے سی پیک وائنڈ اپ کرو, پھر آپ کر لیں گے سی پیک وائنڈ اپ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سروائیول ہی آپ کا اس میں ہے. پھر وہ آپ سے کہیں گے اپنے ایٹمی اثاثے جو ہیں یہ بھی ختم کرو, جیسے انہوں نے بعد روسی ریاستوں میں ختم کرائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا سروائیول اس میں ہے کہ آپ صلح کریں, مگر اصولوں پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اب بات میں نے ٹیررزم بند کر دے انڈیا, اور کل وہ حملہ کر رہے ہیں, آپ دسمبر سے بات چیت کر رہے ہیں, اور کس کو آپ بتا رہے ہیں مذاکرات نہیں ہو رہے؟ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں.